نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائے اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تمہارا عہد و پیمان بند چکا ہو تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ محترم بھائیو، آیت کریمہ کے اندر اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ پہلے سے ہی ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائے اس میں ہر ایک کو وارث بنا دیے ہیں۔ کون کس کا وارث ہے اور کس کو کتنا ملے گا، وارث اللہ نے پہلے ہی مقرر کر دیے ہیں۔ اس کا یہی معنی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ ہم نے ہر ایک کا عصبہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بتلانا چاہتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ آیت کریمہ کے اندر جو بات بتلائی جاتی ہے، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہاں جو بات ہے کون سی بات؟ جن سے تمہارا عہد و پیمان بند چکا ہو تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ کے صحابہ جو مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، تو پیارے نبی نے کیا کیا؟ مدینے میں رہنے والے صحابہ سے ان کا اخوت کرا دیا، بھائی چارہ کرا دیا۔ اور یہ بھائی چارہ اتنا مضبوط بن گیا، پوری دنیا کی تاریخ میں اتنا مضبوط بھائی چارہ ہم نہیں بتا سکتے۔ انصار، مدینے میں رہنے والے صحابہ انصار کہلاتے ہیں، اور مکہ سے مدینہ پہنچنے والے صحابہ مہاجر کہلاتے ہیں۔ تو مہاجر اور انصار کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ کرایا، جو اخوت کرایا، اللہ اکبر، کہ اس بھائی چارے کے اندر اتنی مضبوطی پیدا ہوئی، اس بھائی چارے کے اندر اتنی محبت پیدا ہوئی کہ تاریخ میں ہم ایسی محبت کو نہیں بتا سکتے۔ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، یہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ۔ انصار میں رہنے والے، مدینے میں رہنے والے صحابہ جن کو انصار کہتے ہیں، انصار نے کیا کیا؟ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ میرا بھائی ہے، اگر ان کے پاس 2 گھر رہتے تو ایک گھر دے ڈالتے تھے، 2 باغیچے رہتے تو ایک باغیچہ دے ڈالتے تھے، اپنے بزنس کا پارٹنر بنا لیتے تھے۔ ایسا ان کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن مکہ سے آنے والے صحابہ بھی بڑے خوددار تھے، جو بھی ملتا ہے لے لیں گے، اچھا انجوائے کریں گے، عیش کریں گے، نہیں، وہ خیال ان کا نہیں تھا۔ مہاجر صحابہ بھی بڑے خوددار تھے، جو بھی ملتا ہے لے لیں گے، آرام سے رہیں گے بول کے سوچیں گے، محنت کریں گے ہم بھی بول کر۔ مکہ سے آنے والے مہاجر صحابہ نے کیا کیا؟ آپ ہم کو مارکیٹ بتلاؤ کہاں ہے، بس ہم کاروبار کرنا جانتے ہیں، بزنس کرنا جانتے ہیں، ہم کر لیں گے، ایسا بولے مکہ سے آنے والے صحابہ بھی۔ تو بہرحال یہ اخوت، یہ بھائی چارگی پوری دنیا کی تاریخ میں مشہور ہے۔ ایسی اخوت، ایسی بھائی چارگی کی مثالیں
ہم نہیں بتا سکتے. تو بہرحال یہ جو صحابہ مدینے میں رہنے والے تھے، تو مدینے میں رہنے والے صحابہ نے کیا کیا تھا، جب ہم انتقال ہو جائیں گے، ہمارے انتقال کے بعد ہمارے مال میں سے یہ مہاجر صحابہ کو بھی حصہ ملنا بول کے یہ عہد و پیمان انہوں نے کیا تھا. تو اللہ نے آیت کو اتارا، اللہ نے آیتوں کو اتارا کہ مرنے کے بعد رشتہ داروں کو ہی وراثت ملے گا، باہر والوں کو نہیں. جو خاص رشتہ دار ہے، ماں باپ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، یہ جو رشتہ دار اللہ نے گنائے ہیں قرآن میں، ان کو ہی ملے گا، ان کے علاوہ دوسروں کو نہیں مل سکتا. اللہ نے آیت کو اتارا. تو اللہ نے آیت جب اتار دیا تو وہ جو انصار نے جو عہد و پیمان لیا تھا وہ بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کی بات سب سے اوپر. اور یہی انصاف بھی ہے. انصاف بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے رشتہ دار سب سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے ہیں. مال کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار، ماں باپ ہے، بچے ہے، بیوی ہے، وہی لوگ اس کے حقدار ہوتے. تو اللہ نے وہی بات بیان کیا کہ قریبی رشتہ داروں کو اللہ نے جو جو حصہ رکھا ہے وہ حصہ ان کو دے دیں گے. یہ جو عہد و پیمان ہے، یہ عہد و پیمان کی بات اب ختم ہو چکی ہے. اچھا، البتہ یہ کام کر سکتے، اپنے مال کا تیسرا حصہ 1/3 وہ ثلث میں وصیت کر سکتے. پورے مال میں وصیت نہیں کر سکتے مرنے سے پہلے. اب مرنے کے قریب ہے، اب میرا مال کا آدھا حصہ میرے وہ مہاجر بھائی کو دے ڈالو، میرے مال کا 3 پاؤں حصہ وہ میرے فلاں مدرسے کو، مسجد کو دے ڈالو. نہیں، پورے مال کا وصیت نہیں کر سکتے. جب صحت مند ہے، زندہ ہیں، صحت مند ہیں، اچھے سے اچھے کماتے ہیں، اس وقت آپ پورا مال بھی خرچ کرو، کوئی مشکل نہیں. لیکن جب آپ مرنے کے قریب ہیں، مرنے کے قریب، مرنے کے بعد کی وصیت لکھتے ہیں، آپ صحت مند رہتے ہوئے بھی مرنے کے بعد کی وصیت لکھتے ہیں، تو مرنے کے بعد کی وصیت میں اگر آپ مال دینا چاہتے ہیں دوسروں کو تو تیسرے حصے میں وصیت کر سکتے. پورے مال کو 3 حصے کرے تو جو تیسرا حصہ ہے اس میں وصیت کر سکتے، وہ بھی زیادہ، بہرحال اس کی اجازت ہے. وہ تیسرے حصے میں وصیت کر سکتے کہ یہ تیسرے حصے میں سے فلاں مہاجر بھائی کو اتنا دو، فلاں مسجد کو اتنا دو، فلاں یتیم کو اتنا دو، بلکہ اس میں سے وصیت کر سکتے. تو بہرحال یہ باتیں جو ہے اس آیت کریمہ میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے ہی جو مقرر کر دیے ہیں رشتہ دار، کون سے رشتہ دار کو کتنا ملنے والا ہے، وہی بات چلنے والی ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا. یہی بات جو ہے اس آیت کریمہ میں ہم کو بتلائی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.